الحمدللہ سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع شروع ہو چکا ہے اور پچھلے ہفتے ہم نے اس کی 3 آیتوں کا درس سنا تھا، اور ابتدائی 3 آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو بھی مومن شخص اچھے اعمال کرے گا تو اس کی کوشش کا انکار، اس کے اعمال کا انکار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو اس کا بدل دیا جائے گا، اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں، اس کے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اعمال کا دار و مدار ایمان اور خاتمے پر ہے۔ ایک حدیث شریف مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ایک حدیث شریف اور بھی ہے اسی بالکل الفاظ سے ملتی جلتی، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایمان سلامت لے گیا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ یہ بھی عرض کی تھی کہ ہمارے اعمال تو بہت کم ہیں، جبکہ اس کی نعمتیں لامحدود لا تعداد ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ کم اعمال کو بھی قبول فرما کر مزید اس کا بدل اور جزا عطا فرمائے گا۔ پھر تسلسل سے وہی آخرت کا تصور جو کہ اس صورت کا مرکزی عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حرام کر دیا ہے کسی بھی بستی پر کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے حرام کر دیا ہے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ دنیا میں آئے۔ جو جا چکے ان کا دنیا میں واپسی آنا ممکن نہیں اعمال کے لیے۔ تو یہ عمل جو ہے ہمارا وہ اس دنیا میں بطور عمل ہو رہا ہے، یہ دار العمل ہے، اس کا بدل اور جزا آخرت میں ہو۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، اس تصور کو ختم کر دیا ہم نے، حرام کیا ہے، مطلب قیامت کے روز یہ لوٹ کر ضرور آئیں گے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تصور آخرت کا بیان ہے، دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت میں ضرور ان سب کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت فرمائی کہ اور یہ چیز کہ لوٹ کر آنا ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یاجوج ماجوج کو کھول نہ دیا جائے، اور وہ ہر بلندی چوٹی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ یعنی قیامت کی علامات ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور پھر وہ ہر چوٹی سے آ رہے ہوں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کی ایک تفصیل ہے کہ یہ کوئی آدمی ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی قوم ہے، مختلف باتیں، لیکن یہ مخلوق خدا ہے، یہ آئے گی۔ اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل مختلف کتابوں میں، خصوصاً جو قرب قیامت پر مشتمل کتابیں ہیں، احادیث کی، روایات کی، تو یہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جو زمین پر موجود سارا ہرا بھرا کھیت، ہریالی سب کھا جائیں گے، پانی موجود سب پی جائیں گے۔ تو لوگوں کے لیے انتہا درجے کی آزمائش ہوگی، انتہا درجے کی آزمائش ہوگی کہ کچھ کھانے کو میسر نہیں، کچھ پینے کو میسر نہیں، اور سخت ترین حالات ہوں گے جو مختلف آیتوں کے اندر بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس قدر ہوں گے کہ جوان بوڑھا ہو جائے گا، اگر کوئی حمل ہے تو وہ اپنے وقت سے پہلے گر جائے گا، ساکت ہو جائے گا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے۔ اس دن کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے گا۔ جو قیامت کے حالات مشکل ترین ارشاد فرمائے گئے ہیں، اسی وجہ سے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی ہولناکی سے محفوظ ہونے کی دعا مانگی. اللہ ہمیں اس وقت سے پہلے ہی اس وقت کی آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ فرمائے. اب اگلی آیت جو میں نے عرض کی، فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، سچا وعدہ قریب آ ہی پہنچا ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ وقت ہوگا کہ کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یا ویلنا، وہ کہہ رہے ہوں گے قد کننا فی غفلت من ھذا، ہائے ہماری بد نصیبی، بے شک ہم تو غفلت میں ہی پڑے رہے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو بہت ہی بڑے ظالم ہیں، ہم تو بہت ہی بڑے ظلم کرنے والے ہیں. دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ میں کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان پہ یہ وقت قیامت، یہ وقت آخرت قائم ہوگا تو اتنی شدت ہوگی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندہ ہی تقریباً یہ یوز کر رہا ہے. مختلف ویڈیوز بھی شائع ہو رہی ہیں کہ کسی کی موت آ رہی ہے، فرشتہ اس کی روح قبض کر رہا ہے اور وہ ویڈیو بن گئی. اب حالات، لوگوں کی آنکھیں بالکل کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، نگاہیں پھر جاتی ہیں اور وہ چکر چکر کھاتا ہوا نظر آتا ہے. یہی کچھ سخت ترین کیفیت جو ہے اس وقت ہوگی. مومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی بڑی سختی ہوتی ہے. حضرت سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کے حالات بتاتی ہیں کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جسم مبارک سے الگ ہوئی تو انتہا درجے کی شدت تھی. تو کہنے لگی پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ گناہ کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے موت کی سختی ہوتی ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت نظر مبارک کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا نہیں، موت کی ویسی ہی شدت ہے، سخت ترین شدت ہے، جس کی وجہ سے حضور موت کی تکلیف کے فتنے اور آزمائش سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے. اب ذرا سوچیں کہ اس سختی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہی ہیں جو نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اور آپ کس درجے پر ہیں. اور جو کافر ہے اس کے بارے میں حضور نے اور مومن کے بارے میں حضور نے تقابل کر کے فرمایا مومن کی روح تو ایسے نکالی جائے گی جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جائے. وہ جو بال کی کیفیت ہے اس کے بارے میں بی بی عائشہ یہ فرما رہی ہیں. اور جو کافر ہے اس کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹے پہ ڈال کر کھینچا جائے اور اس کا تار تار ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو ان کفار پر کیا سختی بیتے گی، اور اس کے بعد جب ہولناکی قیامت کی ہے وہ انتہا درجے کی ہے. لہٰذا ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے حضور استغفار کر کے اپنے عمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے ماتاتوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ کافر کہہ رہے ہیں ہائے افسوس ہم تو غفلت میں ہی پڑے رہے، ہم تو غفلت میں ہی پڑے رہے. تو قرآن ہمارے اوپر سے غفلت کا پردہ اتار رہا ہے، ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ وقت ہے جو ہو کر رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کافروں کو انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے. سب کو اٹھا کر ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. ایندھن کیا ہے؟ لکڑیاں، پتے، کاغذ، جس سے آگ جلائی جائے، جتنا مواد ڈالے اتنا بھڑکاؤ ہو جائے. تو قیامت کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ وہ قیامت کی آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین،
یہ وہ آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور کافروں کے لیے اس کو بھڑکایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے جہنم کو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی یہی سزائیں دے رہا۔ یہ جتنے ہندو مت کے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں اپنے کانسیپٹ اور تصور کے مطابق کہ جب ہم ان کی جو میت ہے، ان کا جو جسم ہے، اس کو جلا دیں گے، چتا جلا دیں گے، پھر اس کی آگ کو، اس کی راکھ کو اٹھا کر سمندر میں گرا دیں گے، تو پھر یہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اور دنیا میں ہی اس نے یہ سزا کاٹ لی اور وہاں اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلاؤ یا نہ جلاؤ، تم جلاؤ یا دفناؤ، حقیقت تو آئندہ کی جو کامیابی ہے وہ ایمان اور توحید و رسالت کے ماننے پر ہے، نہ کہ ان برے اعمال پہ۔ اب کوئی بھٹے میں جلا رہا ہے، کوئی آگ سے جلا رہا ہے، کوئی کیسے جلا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ نے فرمایا کہ تم اور جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، پتھر بت جو بھی ہیں، ان سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا، اگر یہ بت، اگر یہ پتھر خدا ہوتے، لائق عبادت ہوتے، تو یہ کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے۔ لیکن ان کا جہنم میں جانا، ان کا جلنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ خدا نہیں تھے، یہ عبادت کے حقدار نہیں تھے، یہ معبود باطل تھے۔ اللہ ہی ہے جو حقدار عبادت ہے، وہی خالق و برتر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہ لوگ ایک تو ڈائریکٹلی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو مانتے ہیں، اور بعض یہ ہیں کہ انہوں نے تصورات ایسے کیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ مثلاً وہ اللہ کے بارے میں کہیں کہ بھگوان، اللہ وہ ہے، اور پھر ان کے بارے میں مختلف قسم کے کوئی ہاتھی کو مانے، کوئی بندر کو مانے، کوئی بندر کی مورتیاں بنائے، کوئی کچھ۔ اللہ تعالیٰ نہ تو وہ یہ ہے جو یہ جس کی عبادت کر رہے ہیں، نہ یہ اس اللہ کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر برے تصورات سے پاک ہے، وہ شکل و شباہت سے پاک ہے، وہ عوارضات، سونے، کھانے پینے، نیند کرنے، بیوی بچے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہمارا تصور توحید انتہائی شاندار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سے غافل نہیں، وہ ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے، ہر شے پر قادر ہے، اور اس پوری کائنات کا، ہم سب کا بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب کوئی کہے کہ یار ہم کیسے مان لیں، اس بات کو کیسے مان لیں، عقل نہیں مانتی، تو اب ہم اس کا جواب دیں گے کہ عقل کے پیرائے پر اسلام نہیں ہے، بلکہ عقل کو اسلام کے پیرائے پر لے جایا جائے گا، یہ ایمان کہلائے گا۔ جہاں عقل کو معاف کر دو، ایک بات۔ دوسری بات، اگر عقل کے ذریعے ہی آنا ہے تو پھر دلائل پر آ جاؤ، پھر ہماری یعنی بیان کردہ آیات کو دیکھو، اور ان میں سے کسی ایک میں بھی کہیں غلطی کا شائبہ نظر آئے تو تم بتاؤ۔ جتنی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جتنی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کہیں کمی نہیں آ رہی، بلکہ تمہارے تجربات عرصہ دراز سے کرتے کرتے، مشاہدات کرتے کرتے صدیاں بیت کے جس نتیجے پہ تم پہنچتے ہو، اللہ اور اس کے رسول نے وہ پہلے سے بتا دیا، وہ پہلے سے بتا دیا، بلکہ اس سے بھی اونچی باتیں ارشاد فرما دی گئی ہیں، جس میں آج تم تصور کرو تو احساس زندگی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں پردوں کے اندر بنایا، پردوں کے اندر بنایا، ظلمات میں تمہاری تخلیق کی۔ اب
اس زمانے کے اندر تو سائنسی تحقیقات اتنی نہیں تھی، نہ مشینیں تھیں، نہ کچھ تھیں، لیکن آج جدید زمانے میں جب جراحت، آپریشن سسٹم، طبابت، میڈیکل سائنس عروج پر جا رہی ہے، تو آج پتہ چلتا ہے واقعی ایک بچے کی تخلیق 3 جھلیوں میں جا کر ہوتی ہے، ایک پیٹ کا اوپری حصہ، پھر اس کے اندر کا حصہ، پھر ایک اور حصہ، پھر اس میں جا کر اس کی تخلیق ہو رہی ہے۔ آج آپریشن کے ذریعے بچوں کی پیدائش ہے تو صرف پیٹ نہیں کٹتا، بلکہ 3 سے 4 مقامات پہ اندر کی جھلیاں کٹنے کے بعد اس بچے کو وہاں سے باہر نکالا جاتا ہے۔ ظلمات کے اندر ہم نے تمہیں بنایا، پھر اس کے اندر مزید، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، نہ جانے کتنی فلکیات کی، ارضیات کی، فزکس کی۔ قرآن سائنس کا علم نہیں ہے، لیکن سائنس یعنی دنیاوی علوم اس سے ماورا اور آگے کی چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں کہ یہ سائنس یا عقلیات محدود چیز ہے، اور وہی لامحدود خدا عز و جل کا کلام ہے۔ تو آج حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ جب انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے بڑے پڑھے لکھے بھی محسوس ہو رہے ہیں، سائنسدان بھی محسوس ہو رہے ہیں، اور انہیں علم بھی ہوتا ہے، مشاہدہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب عقل پر پردے پڑ جائیں، پتھر پڑ جائیں، تو پھر انہیں حق بات نظر نہیں آتی، تسلیم کرنا نظر نہیں آتا۔ یہاں پھر وہ آیتیں ہمیں یاد آتی ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یہ اب دیکھ نہیں پائیں گے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں آپ قیامت کی ہولناکی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان پہ مہر لگ چکی ہے، دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت میں مزید کیا ہوگا؟ تمہارے خدائے باطل سب جہنم میں جائیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور اس کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہ سن سکیں گے، یعنی کہ باہر سے کچھ نہیں سن سکیں گے، لیکن اندر کی چیخ و پکار کا عالم، اللہ اکبر، سخت ترین ہوگا۔ لازم بات ہے جب جلایا جا رہا ہے، سزائیں ہو رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، ایسے میں مومن اہل ایمان فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری جانب سے اچھی جزا کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا، انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے صاحب ایمان۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ ایسی نعمتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس کی طلب ان کا نفس کرے گا، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں بڑی گھبراہٹ بھی غمگین نہیں کرے گی۔ وتتلقاهم الملائکہ، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی تو وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج تو تمہیں جزا ملے گی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں فرما دے، اللہ ہمیں ان میں فرما دے۔ جب بھی آیتیں تقابل کی سنی جائیں، پڑھی جائیں، تو احادیث طیبہ میں یہ ہے کہ جب جہنمیوں کا تذکرہ ہو تو دعا مانگی جائے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما، اور جب جنتیوں کا تذکرہ ہو تو دعا مانگی جائے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر قیامت کی مزید باتیں جاری ہیں، انشاءاللہ آئندہ سماعت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں داخلہ فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمائے۔